الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی خوفناک مخلوق جن کا نام سنتے ہی ہر انسان کی روح کانپ جاتی ہے، اور جس مخلوق کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ یار دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کیا ہیں۔ کیا جنات جیسی مخلوق حقیقت میں موجود ہے یا پھر ان کا وجود صرف افسانوی ہے، اور جنات کو کیسے پیدا کیا گیا اور ان کی اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے، اور انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد کتنی ہے۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنات کی اصل دنیا کہاں ہے اور یہ کہاں پر رہتے ہیں، جنات کا کھانا پینا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے۔ کیا یہ ہر انسان کی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، اور جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اور جنات ہمیں کیوں نظر نہیں آتے، اور جنات کے شر سے ہم اپنی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جو اپنا وجود رکھتی ہے۔ جنات کو ایک خاص قسم کا علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایسے مشکل ترین اور عجیب و غریب کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ پیارے دوستو، جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جن کا وجود حقیقی طور میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنات کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ جن کے لغوی معنی ستر یعنی چھپی ہوئی چیز کے ہیں۔ جن کو جن اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جنات عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی خوفناک مخلوق ہے جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجر میں ارشاد فرماتا ہے، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بغیر دھوئیں والی آگ سے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کی لپٹ سے۔ حضرت سیدنا ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن اور جنات کو جمعرات کے دن اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح ابلیس تمام جنات کا باپ ہے۔ جس طرح انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور جس طرح نسل انسانی چلتی ہے، اسی طرح جنات کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی بھی نسل بڑھتی ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں انسانوں کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں پر جنات کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جنات انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہارے سورج کی روشنی دکھائی نہ دے۔ پیارے دوستو، اکثر اور بیشتر جنات نجاست کی جگہ پر رہتے ہیں، جیسا کہ کھجوروں کا جھنڈ، بیت الخلا اور کچرے کے ڈھیر اور غسل خانہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے غسل خانے اور اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا کہ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح نسل انسانی کے اندر مختلف مذاہب اور مختلف گروہوں کے لوگ پائے جاتے ہیں، اسی طرح جنات کی نسل کے اندر بھی بہت سارے گروہ موجود ہیں۔ لیکن جنات کے ان گروہوں میں سے 10 ایسے گروہ ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک گروہ ہیں، جن کو جنات کے سب سے بڑے گروہ کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جنات کا پہلا گروہ جس کو ماروت کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ماروت جنات کا وہ گروہ ہے جو سب سے زیادہ سرکش اور نافرمان ہے۔ ماروت جنات کے اس گروہ کے اندر بہت کم جنات ایسے ہیں جو مسلمان ہیں۔ پیارے دوستو، اس گروہ کے جنات کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں اور یہ ہزاروں سالوں تک زندہ رہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک جن حاضر ہوا۔ اس جن نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، انہوں نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔
प्यारे दोस्तों, जिन्नात का ये खौफनाक गिरोह इंसानों से बे इंतहा नफरत करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जैसा कि रिवायात में आता है कि इस गिरोह के एक जिन ने दौरान नमाज हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमला करना चाहा, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस जिन को सतून के साथ बांध दिया। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की दूसरी खौफनाक किस्म अफरियत है। अफरियत अरबी जुबान में खबीस और सरकश जिन्नात को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अफरियत जिन्नात में से सबसे ज्यादा ताकतवर और चालाक जिन्नात होते हैं, क्योंकि ये जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा बड़े और कद आवर होते हैं। जिन्नात के इसी गिरोह को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमाया था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात के इसी गिरोह ने हैकल सुलेमानी तामीर किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात के इस गिरोह को इतनी ज्यादा ताकत दी है कि ये हरकत के एतबार से बहुत ज्यादा तेज होते हैं कि हजारों मीलों का सफर चंद मिनटों के अंदर तय कर लेते हैं। इसी गिरोह के जिन्नात में से एक जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये अर्ज किया था कि आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले मलका बल्कीस का तख्त आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। प्यारे दोस्तों, जिन्नात का ये गिरोह जमीन के नीचे रहता है और ज्यादातर ये जिन्नात रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इस गिरोह के पास इतनी ताकत थी कि ये आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें सुना करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दाखिले पर पाबंदी लगा दी। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की तीसरी किस्म हमजाद है। हमजाद जिन्नात का वो गिरोह है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है। जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक हमजाद भी पैदा होता है जो उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक उसके साथ रहता है। प्यारे दोस्तों, हमजाद जिन की शक्लो सूरत और आवाज उसी शख्स जैसी होती है जिसके साथ वो पैदा होता है। ये हमजाद जिन इंसान की हर हरकत और हर काम से वाकिफ होता है। हमजाद जिन्नात का वो गिरोह है जो इंसान के दिल के अंदर वसवसे और शक पैदा करता है। जैसा कि एक हदीस के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर एक के साथ जिन्नात में से उसका हमनशीन हमजाद है। तो सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी हमजाद है? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मदद फरमाई है और मेरा हमजाद मुसलमान हो गया। अब वो मुझे अच्छाई के अलावा किसी चीज पर नहीं उकसाता। प्यारे दोस्तों, जिन्नात का चौथा और खौफनाक गिरोह नस है। नस जिन्नात का एक ऐसा खौफनाक गिरोह है जो इंसानों और शयातीन के मिलाप से पैदा होता है। इस गिरोह का सारत नामी जिन जब एक खूबसूरत लड़की की शक्ल के अंदर तब्दील होकर जब किसी इंसान से हम बिस्तरी करता है तो इससे एक बच्चा पैदा होता है और इससे पैदा होने वाले बच्चे को नस कहा जाता है। नस की शक्लो सूरत के बारे में ये कहा जाता है कि ये इंसानों और जिन्नों की नस्ल में से एक गिरोह है। ये ज्यादातर इंसानों की तरह नजर आते हैं जो एक पाँव से उछल उछल कर चलते हैं। इस गिरोह में पैदा होने वाले जिन्नात की एक आंख, एक हाथ, एक पाँव होता है, जैसे किसी इंसान को दरमियान में से चीर कर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया हो। जिन्नात का ये गिरोह एक पाँव होने के बावजूद बड़ी तेजी के साथ चलता और सफर करता है। इस गिरोह के जिन्नात ज्यादातर पानी में रहते हैं और बाज दफा पानी से बाहर निकलकर इंसानों से बातें भी करते हैं। इस गिरोह के जिन्नात इतने खतरनाक होते हैं कि अगर ये किसी इंसान पर काबू पा लें तो उसको कत्ल कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की पांचवी किस्म जिन्नान है। जिन्नान गिरोह के जिन्नात को जहरीली आंख के शोले से पैदा किया गया है। इस गिरोह के अंदर कुछ जिन्नात मुसलमान होते हैं और कुछ काफिर। जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को जिन्नात के साथ जंग करने के लिए भेजा तो इस गिरोह के जिन्नात ने फरिश्तों के साथ मिलकर दीगर सरकश जिन्नात के खिलाफ जंग लड़ी थी। इस गिरोह के गैर मुस्लिम जिन्नात शैतान के गिरोह में शामिल हैं और ये इंसानों को उसकी राह से भटकाते हैं और गुनाहों के अंदर मुब्तला करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की छठी और खौफनाक किस्म हातिफ है। हातिफ जिन्नात का वो गिरोह है जिसका कोई ज़ाहरी वजूद नहीं होता, लेकिन जिन्नात के इस गिरोह की खासियत ये है कि ये मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालने में माहिर होते हैं। ये जिन्नात ऐसी आवाजें निकालते हैं जो इंसानों की जानी पहचानी आवाजें होती हैं, जैसा कि आपके रिश्तेदारों, घर वालों या फिर दोस्तों की आवाज। ये जिन्नात इंसानों को डराने के लिए मुख्तलिफ खौफनाक जानवरों की आवाजें भी निकालते हैं। जिन्नात का ये गिरोह ऐसी आवाजें निकालता है जिससे इंसान को लगता है कि उसे कोई बुला रहा है, जैसे कि बार बार हंसने की आवाजें या ऊंचा ऊंचा रोने की आवाजें या किसी को किसी के नाम से पुकारने की आवाजें। जिन्नात का ये खौफनाक गिरोह अक्सर खुली और वीरान जगहों पर पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की सातवीं किस्म सालत है। प्यारे दोस्तों, सालत जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो औरतों पर मुश्तमिल है। इस गिरोह के अंदर सिर्फ औरतें ही औरतें हैं।
عورتوں پر مشتمل جنات کا یہ گروہ بہت طاقتور ہوتا ہے جو بہت جلدی انسانوں کی شکلیں تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ جنات دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں اور یہ زیادہ تر خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسانوں کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات خوبصورت عورتوں کی شکل میں آ کر انسانوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں اور ان میں سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جنات سوئے ہوئے انسان کے ساتھ بھی جنسی تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، جنات کی 8ویں اور خوفناک قسم غول ہے۔ غول جنات کی وہ جماعت ہے جو قبرستانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ جنات قبروں سے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت نکال کر کھاتے ہیں اور یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ کئی بار زندہ انسانوں کے اعضاء کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ جنات زیادہ تر ایسے قبرستانوں میں رہتے ہیں جو غیر آباد اور ویران ہوتے ہیں۔ یہ جنات شکل بھی تبدیل کر لیتے ہیں جیسے کہ سانپ اور کتا وغیرہ۔ جنات کا یہ گروہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جنات کی 9ویں قسم جان ہے۔ اس گروہ کے جنات کو جان یا جنان بھی کہا جاتا ہے اور یہ جنات کی نسل میں سے سب سے پرانے جنات ہیں کیونکہ یہ وہ جنات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر رہا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، جنات کی 10ویں قسم شیاطین ہے۔ جنات کے اس گروہ میں سے سب سے بڑے جن کا نام عزازیل ہے، جس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ عزازیل تمام شیاطین جنات کا سردار مانا جاتا ہے۔ عزازیل جن کو شیطان ابلیس کا لقب اس وقت دیا گیا جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہونے سے لے کر قیامت تک عزازیل شیطان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کرے اور جہنم کا مستحق بنا دے۔ حدیث پاک کے اندر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے شر سے بچنے کے لیے بہت سارے طریقے ارشاد فرمائے، جن کے اندر آیت الکرسی پڑھنا اور مخصوص دعائیں پڑھنا بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریر جنات سے پناہ عطا فرمائے اور جنات کے ہر شر سے ہمیں خلاص عطا فرمائے۔